کے دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کا نفس امارہ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں یعنی پہلے رکوع کے اندر رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اس رکوع کے اندر۔ پھر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور اس کے اعمال کے بارے میں اس کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ مالک انسان کے کسی کے ایک فعل اور ایک قول سے بھی بے خبر نہیں ہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے دل میں، اس کے نفس کے اندر، جو اس کے دل میں اس کا نفس امارہ وسوسے ڈالتا ہے نا، اللہ فرماتا ہم تو اسے بھی جانتے ہیں۔ انسان بعض اوقات خود اپنے احوال سے بے خبر رہتا ہے۔ انسان پر ایسی حالت بھی آتی ہے کہ انسان جو کر رہا ہوتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ ایک حالت ایسی بھی آتی ہے کہ انسان منہ سے، زبان سے کچھ بول رہا ہوتا ہے مگر انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انسان نیند میں ہو اور نیند کے اندر انسان کی زبان سے جو کلمات نکلیں، اکثر مرتبہ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کیا نکلا ہے، مگر اور نیند کے اندر صرف زبان سے نکلتا نہیں، بعض اوقات انسان کے ہاتھ سے اشارہ بھی ہوتا ہے۔ خواب کے اندر انسان اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ساتھ کوئی بیٹھا ہو، قریب کوئی بیٹھا ہو، اس کی آواز سن لے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ نے رات کو یہ باتیں کی ہیں، آپ یہ کر رہے تھے، مگر وہ انکار کرتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ تو یعنی انسان بعض اوقات انسان اپنے احوال سے خود بے خبر ہوتا ہے مگر اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے کیونکہ اسے پیدا کیا ہے تو ہم جانتے ہیں جو اس کے دل کے اندر خیال آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، جو آنے والا ہے اللہ فرماتا ہم تو اسے بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر خیال کیا آنے والا ہے، اس کے دل کے اس نفس کے اندر جو اس کا نفس امارہ جو وسوسے ڈال رہا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی جو خون کی دو شریانیں چل رہی ہیں تو جس کے کٹنے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی دو شاہ رگ کاٹی جاتی ہیں خون کی، تو اللہ فرماتا ہے وہ شریان شاہ رگ کتنی قریب ہیں انسان کے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے۔ تو جو مالک، جو رب ہماری شاہ رگ سے ہمیں
ہمیں زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے ہمارے زیادہ قریب ہے، کیا ہمارا کوئی عمل، کوئی فعل اس سے چھپ سکتا ہے؟ ہم چاہے خلوت میں ہوں چاہے جلوت میں ہوں، چاہے ہم دوستوں میں ہوں چاہے ہم اکیلے بیٹھے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اور جیسی تنہائی میں بھی ہوں، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس کے ہر قول اور فعل کو دو فرشتے حاصل کر لیتے ہیں، جو اس کی دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ جو بات بھی کہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہم انسان کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اسے بھی جانتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، علیم خبیر ہے، تو اس کو لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ خود جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، کسی چیز سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ وہ مالک ایسا ہے جس کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اونگ نہیں آئی، تو جو مالک خود جانتا ہے اس کو لکھوانے کی ضرورت کیا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی ہر بات کو، ہر فعل کو دو فرشتے حاصل کر لیتے ہیں، جو اس کے دائیں بائیں ہیں، یعنی کرامن کاتبین ہیں، اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور جو بھی وہ اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے، ایک محافظ لکھنے والا فوری اس کا منتظر رہتا ہے، فوری اسے لکھ لیتا ہے۔ تو آگے اس کی وضاحت آیات کے اندر بھی آ رہی ہے، مگر یہاں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس رجسٹر کو لکھ رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن تحریراً بھی اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہو، تحریراً بھی ایک ایک چیز، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا رائی دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا، چاہے نیکی کا ہو چاہے برائی کا ہو، وہ چھپا نہیں رہے گا، وہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور تحریراً ہوگا، کیونکہ فرشتے اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، ہر بات، ہر قول، ہر فعل لکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو انحراف کرتا تھا۔ اب اعمال کے بعد پہلے فرمایا تمہارے فعل و قول کو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ محفوظ کر رہے ہیں، اور جب موت آئے گی، موت کی سختی آئے گی، سکرات الموت، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جو جسے نزاع کہا جاتا ہے، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اتنی سختی وہ محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو جو پیاس لگتی ہے وہ اس شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ اگر پورے 7 سمندر بھی اسے پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہ بجھے، اتنی سختی، مطلب کہ موت کی سختی ہے جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وہ آن پہنچی، کیوں؟ کفار مکہ اس کا انکار کرتے تھے، تو رب العالمین نے فرمایا جب وہ موت تمہارے سر پر آئے گی جس سے تم دوڑتے ہو، یعنی قیامت، ایک قیامت ہے اجتماعی قیامت، ایک انفرادی قیامت ہے، جب تمہاری قیامت آئے گی، یعنی جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اس سے تم انکار کرتے تھے، بھاگتے تھے، آج وہ آ گئی ہے،
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہی ہے عذاب کی وعید کا دن۔ اب جب انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو کئی سال کئی عرصہ قبروں میں برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد پھر جب سور پھونکا جائے گا اور یوم محشر برپا کیا جائے گا، محشر کا میدان لگے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن ہوگا جس دن جو ہے وہ جس کو سزا ملنی ہے، سزا کی وعید سنائی جائے گی، جس کو اللہ رب العزت نے جزا دینی ہے اس کو جزا کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ یہ ہے عذاب کا دن۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص اس دن حاضر ہوگا کہ اس کو چلانے والا ایک فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور یوم محشر میدان محشر کی طرف چلیں گے تو ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ ایک تو ان کو ہانکنے کے لیے ہوگا، جیسے جانوروں کو، بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، ایک تو ان کو چلانے والا ہوگا، ہانک رہا ہوگا، ہانک کر ان کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا، حاضر کرے گا، اور ایک وہ فرشتہ ہوگا ساتھ گواہ، جس کے پاس ہمارے اعمال نامے ہوں گے، اور وہ ہاتھ میں اعمال ناموں کا رجسٹر پکڑے ہوئے، وہ فائل پکڑے ہوئے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں انسان کو حاضر کر دیا جائے گا اور دکھایا جائے گا یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، یہ ہے تمہارے کرتوت، یہ ہے دنیا میں جو تم دنیاوی زندگی میں کرتے رہے، یہ ہے۔ اور انسان دیکھ کر انکار نہیں کر سکے گا، وہاں انکار کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ اس کے گواہ کو، یعنی فرشتے کو بلاؤ، اس کے اعمال کو پیش کرے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بے شک تو اس دن سے غفلت میں تھا، سو ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس قیامت کے دن کے بارے میں تو بے پرواہ تھا، لاپرواہ تھا، تو غفلت میں تھا، انکار کرتا تھا، تم کہتا تھا قیامت کب آئے گی اور کیسے ہم کو اٹھایا جائے گا، کیسے ہم کو زندہ کیا جائے گا، جب ہماری ہڈیوں کو بھی مٹی کھا جائے گی تو کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج جن باتوں کا تو انکار کرتا تھا آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے، اب دیکھو اپنی آنکھوں سے، اور آج تمہاری آنکھیں بہت تیز ہیں، یعنی جو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی تھی آج وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد انسان کی قوت جو ہے وہ بصارت تیز ہو جاتی ہے، قوت سماعت بھی تیز ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ انسان زندہ ہے، ایک کمرے میں بیٹھا ہو اور اوپر کمرے کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بولے تو کیا انسان یہ جان سکتا ہے کہ نر ہے یا مادی ہے؟ پہچان کر لے گا؟ ایک چڑیا اگر آ کر بولے، انسان کمرے میں ہو، تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ نر ہے یا مادی ہے جو میرے کمرے کے اوپر آ کر بیٹھا ہے؟ مگر حضور نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی قبر پر جو پرندہ آ کر بیٹھتا ہے، مرنے والا قبر میں یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادی ہے۔ تو گویا کہ مرنے کے بعد انسان کی بصارت، قوت بصارت تیز ہو گئی، قوت سماعت تیز ہو گئی۔ جب حضور نے فرمایا تم میت کو قبر میں دفن کر کے سینکڑوں من مٹی ڈال کر واپس چلتے ہو، تمہارے چلنے کی وجہ سے تمہارے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، مرنے والا قبر میں ان پاؤں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی قوت سماعت، بصارت تیز ہو جاتی ہے، مگر ہم دنیا میں اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو قرآن و سنت